آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اصلاح کی؟ صرف ایک دفعہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے ابو لہب سے کہا تھا ابو لہب تم کتنے برے ہمسائے ہو. دیٹس اٹ. ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ سوچیں، اپنی جانب سے حسن سلوک جاری رکھیں اور اپنے مائنڈ سیٹ کو بچا کے رکھیں. سوچیں نہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم متاثرہ ذہن بن جاتا ہے. جو دوسرا چاہتا ہے، یعنی آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے نا، اپنی لائف ہے، آپ کیوں اس کے ذہن سے سوچ رہے ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، اس نے ایسا کیوں کیا اور میرے ساتھ یہ ایسا سلوک. والدین ہیں یا سسرالی رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے بزرگ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسی کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ جو بزرگ افراد تھے ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ برتاؤ، یا ہم ان کے ساتھ ایک پروڈکٹیو لائف کیسے گزار سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ تمہارے گھروں میں برکت تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہے. اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا رزق ان کے بزرگوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ان کے بزرگوں کی وجہ سے سادہ لفظوں میں ایک آخری بات، کتنے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی سیرت و کردار کو لوگوں کے تابع مت رکھو کہ لوگ تم سے اچھا کریں تو تم اچھا کرو اور لوگ برا کریں تو تم برا کرو. آپ اپنی سیرت و کردار کو ایک طریقے کا پابند رکھو. لوگ تم سے اچھا کریں تم اچھا کرو، لیکن لوگ برا کریں تو تم ان کے ساتھ برا نہ کرو. یہ کسی کو کسی اور اعتبار سے ہیلپ چاہیے، جب آپ لوگوں کی ہیلپ پہ ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ پہ ہوتا ہے. الحمدللہ 6 بڑی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چینز بھی بریک ہوئی تھیں اور جس کی وجہ سے آپ نے ایک پرسکون زندگی گزاری. ایسا تو نہیں ہے کہ غم آپ کو نہیں دیے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خاص طور پر رضا کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے. یہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اپنے جانے والی چیزوں پر غم نہ کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا کہ کس طرح سے غم سے کیسے بچنا ہے، کس طرح سٹریس سے بچنا ہے. اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے والا کامیاب ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. رسول اللہ 7 بار صبح کے وقت 7 بار رات کے وقت پڑھتے تھے. تو آپ جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، جیسے رات کو سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، جاگنے کے بعد کے اذکار ہیں، کھانے سے پہلے، کام کرتے ہوئے، یہ چیزیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ بھی کر دیتی ہیں، اس کی تقدیر پہ راضی بھی کر دیتی ہیں. کہ آپ جب کہتے ہو کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں چاہ سکتا، ضرور اس کے فیصلے میں خیر ہے. تو آپ اگر اپنے اندر دیکھیں تو آج کی دنیا نے اتنے ڈاؤٹس بھر دیے ہیں نا اندر کہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہونے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی عقل کو اور اپنی چاہت کو اور اپنی مرضی کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. تو یہ 6 چیزیں اگر آپ اختیار کریں تو آپ ایزیلی اس وشیس سرکل سے باہر آ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم، میرا نام ام سلمہ ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اپنے ہی یعنی کہ اپنے قریبی ہی اسٹریس کی کاز ہوں تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں بالکل خاموش رہنا چاہیے یا ہم ان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزارتے تھے میں اس کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، آپ کے چچا، آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان کے بیٹوں سے ہوا. دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دشمنی ہوئی تو نیچرلی اس دشمنی میں یہ کام بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کھانا کم بنتا تھا لیکن جب بنتا تھا تو ابو لہب کے گھر سے کوڑا آتا اور آپ کی ہنڈیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اصلاح کی؟ صرف ایک دفعہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے ابو لہب سے کہا تھا ابو لہب تم کتنے برے ہمسائے ہو. دیٹس اٹ. تو آپ سوچیں ام جمیل تھی جو ہر روز جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتی تھی کہ میں جب محمد کے بچے باہر آئیں گے
تو میں دروازے پہ رکھوں گی, چیخوں سے مجھے سکون ملے گا. ایسی دشمنی آپ اپنے رشتہ داروں سے نکال کے دکھائیں کہ وہ جب جھاڑیاں اور بہت ساری چیزیں لا کے رکھتی تھی ایوری ڈے, اب اس کے گلے میں بہت خوبصورت عورت تھی, اس کے گلے میں ایک بڑی پیاری چین پڑی رہتی تھی, کہتی تھی میں اپنا ہار بیچ کے محمد کی دشمنی میں لگاؤں گی, کہ میں ایسا کام کروں گی جس سے محمد کو تکلیف پہنچے, محمد کے مشن کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ درہ ابو لہب کی بیٹی تھی جو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ جن کی دوستی تھی, اور آپ سوچیں یہ نند بھابی بھی تھی. تو آپ کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو یعنی ایک مائنڈ سیٹ, اس مائنڈ سیٹ میں نہیں رکھا جو انتقامی مائنڈ سیٹ ہوتا. درہ جو ہے وہ ان کے ان آپس میں میل جول پھر بھی جاری رہا, اور نیبرز کے درمیان یہ میل جول رہتا ہی ہے تقریباً, اور یہ تو ظاہر ہے کہ رشتہ دار بھی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے تو درہ ایک روز اپنی ماں سے کہتی, کیونکہ ابو لہب نے اسے زنجیروں سے باندھ دیا تھا, ماں کہتی ہے وہی ام جمیل ہے, وہی عورت ہے جو انہی بچیوں کے لیے جھاڑیاں بچھایا کرتی تھی. اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے جانے دو ماں, مجھے جانے دو. ماں کہتی ہے بیٹا تیرا باپ بڑا ظالم ہے, میں کیسے تجھے جانے دوں؟ تو بیٹی کہتی ہے ماں تجھے پتہ نہیں محمد کتنے سچے انسان ہیں, ماں تجھے پتہ نہیں ہے ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, ماں کبھی یہ تو جان لو وہ کیسی باتیں کرتے ہیں, ان کی ایک ایک بات ہمارے نفع کے لیے. اس نے اتنی دعوت دی کہ ماں نے زنجیریں جو ہیں وہ تھوڑا ڈھیلی کر دی اور درہ مدینہ چلی گئی. تو ایسا طرز عمل اختیار کر لیں. رسول اللہ کی سیرت سے تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ اپنی جانب سے حسن سلوک جاری رکھیں اور اپنے مائنڈ سیٹ کو بچا کے رکھیں, سوچیں نہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم متاثرہ ذہن بن جاتا ہے, جو دوسرا چاہتا ہے, یعنی آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے نا, اپنی لائف ہے, آپ کیوں اس کے ذہن سے سوچ رہے ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہا ہوگا, یہ کر رہا ہوگا, اس نے ایسا کیوں کیا اور میرے ساتھ یہ ایسا سلوک کیوں ہوا, اور پھر آپ سیلف پٹی کا شکار بھی رہتے ہیں, تو سیلف سارے ظلم آپ ہی کے ساتھ ہو رہے ہیں. جی. آج میں ایک نیولی میرڈ لڑکی سے ملی تو اس کو میں یہی بتا رہی تھی کہ اچھی خاصی انٹیلیجنٹ, لیکن میں اس سے بات کر رہی تھی, تھوڑی دیر بعد ساس اس طرح سے سوچتی ہیں, ہسبینڈ ایسے سوچتے ہیں, ساتھ ایسے سوچتی ہیں, ہسبینڈ ایسے سوچتے ہیں. تم کیسے سوچتی ہو, یہ کیوں نہیں سوچتی ہو کہ اس سوچ سے باہر آ جاؤ. کوئی کچھ بھی سوچتا ہے, آپ کا کیا طرز عمل ہے, آپ اپنی زندگی میں کتنے پروگریسو پروڈکٹیو ہیں, یعنی آپ اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں اس بات پہ کہ کون کیا سوچتا ہے. اور سادہ لفظوں میں ایک آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی سیرت و کردار کو لوگوں کے تابع مت رکھو کہ لوگ تم سے اچھا کریں تو تم اچھا کرو اور لوگ برا کریں تو تم برا کرو. آپ اپنی سیرت و کردار کو ایک طریقے کا پابند رکھو, لوگ تم سے اچھا کریں تم اچھا کرو, لیکن لوگ برا کریں تو تم ان کے ساتھ برا نہ کرو. سبحان اللہ. تو بڑا سادہ سا اصول ہے کہ لوگ اگر برا کرتے تو آپ ان کو ریسپانس میں ویسے برا نہ کریں. ہاں, چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اللہ تعالیٰ بدگوئی پر بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا. کہ اگر کسی کو ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تو اپنے بارے میں پھر مدد مانگ سکتی ہے اپنے ریلیٹیو سے یا کسی, لیکن ایک لڑکی نے ساری زندگی سیکھا یہ وہ ہر وقت ہی مدد مانگتی رہتی ہے, ہر وقت اس کے یعنی اس کے اندر کبھی کوئی پازیٹیوٹی آتی ہی نہیں ہے. تو اس چیز سے نکلنا چاہیے کیونکہ ہمارے رسول نے ہمیں پازیٹیوٹی سکھائی ہے. آپ سوچیں طائف میں لوگوں نے پتھر مارے اور آپ اگر چاہتے تو لوگ تباہ ہو سکتے تھے, لیکن آپ نے کہا ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی توحید کے قائل ہوں. اصل بات یہ کہ مشنری نہیں ہے آج کا مسلمان, وہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پیغام دوسروں تک پہنچانا, اور وہ یہ کہ جو اخلاق آپ کا تھا وہ بچوں کو سکھانا ہو, بڑوں کو سکھانا ہو. تو اگر مشن کے بغیر زندگی گزاریں گے تو جانوروں والی زندگی ہے, اینیمل لائک, کہ یہ صرف اتنی زندگی کھانا پینا جینا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کتا نہیں کھاتا ہے, بلی نہیں کھاتی, شیر نہیں کھاتا یا پرندے نہیں کھاتے, کون نہیں کھاتا؟
کھانا پینا جینا ہی تو زندگی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو اپنا مقام سمجھیں کہ ہمارا مقام کیا ہے. ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور ویسے زندگی گزارنی جیسے رسول اللہ نے گزاری. اللہ آپ کو بہت برکت دے. آمین. جزاک اللہ خیر. میڈم میں نے آپ کی بات سے جو سمجھا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نہ صرف ہمیں دوسرے کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی جی چاہیے. ایگزیکٹلی وہ زیادہ بہتر ہے، اس پہ بھی امپیکٹ جائے گا اور ہماری بھی لائف پازیٹیو سوچنے سے یعنی اسٹریس فری ہوگی. جی بارک اللہ. جزاک آپ کی بس آواز ہی جا سکی، چہرہ نہیں جا سکا. جو بھی کوشچن کرنے کے لیے ایک مارک ہوا ہوا زمین کے اوپر، کائنڈلی اس کو فالو کر لیں ورنہ آپ کیمرے میں نہیں آ پاتے. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام نورین ہے. استاذہ میرا سوال والدین کے سٹریس کے حوالے سے یہ ہے، لیکن آج جو والدین جن کے سٹریس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بوڑھے اور کمزور والدین ہیں. تو ہمارے ارد گرد ہم اب جب جو لائف سٹائل ہے یا ہم چینجز دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام بھی ٹوٹلی اب چینج ہو چکا ہے. جو آج سے 20-25 سال ہم گھروں میں چیزیں دیکھتے تھے وہ نہیں ہیں. تو نظر یہ آتا ہے کہ ہم ان کو مکمل اگنور کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مصروفیات میں یا جیسے بھی. اب اس اگنور کرنے میں ڈیفینیٹلی ان کا بھی ایک سٹریس لیول ہم دیکھتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہم نے ان کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑا دیے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے، جیسے وہ بچوں سے جان چھڑواتے ہیں نا ہم، کہ یہ مصروف ہو جائے گا تو جو ہے مجھے بھی وقت مل جائے گا. تو وہ ہمیں یہ لگا کہ ان کو بھی ایسے ہی مصروف کر دینا چاہیے. تو وہ ایک جو ہماری اپنی رسپانسبلٹی تھی، ہم یعنی اس کو بھی ہم اس میں بھول گئے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ان کی لائف کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی رشتہ ہو، میرے والدین ہیں یا سسرالی رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے بزرگ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسی کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ جو بزرگ افراد تھے ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ برتاؤ، یا ہم ان کے ساتھ ایک پروڈکٹیو لائف کیسے گزار سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بیٹا بڑا گہرا سوال کیا، اور سوسائٹی کا آج کا بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اولڈ ہومز مشرومز کی طرح اگائے ہیں. اور یہ اسی وجہ سے کہ سوسائٹی بزرگوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی. جن کو آج لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، ابھی تھوڑے دنوں کے بعد آپ بھی اسی جگہ پہ پہنچنے والے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. تو ایسے میں یعنی سوسائٹی کے افراد کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آخر یہ مائنڈ سیٹ، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو کوئی پروڈکٹیوٹی ممکن نہیں. سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ تمہارے گھروں میں برکت تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہے. اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا رزق ان کے بزرگوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ان کے بزرگوں کی وجہ سے سنبھلے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا بزرگوں کی وجہ سے، کتنے لوگ ہیں جن کی رشتہ داریاں بزرگوں کی وجہ سے پختہ رہتی ہیں، اور بہت کچھ. اب یہ کہ بزرگوں کے، آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ میں اگر موبائل دے دو تو نیچرلی ان کا مائنڈ بھی اسی میں کھو جائے گا. اور موبائل اسکرین تو ایسی چیز ہے جس میں آپ کا اسکرین ٹائم بڑھتا، آپ کو پتہ نہیں لگتا. آپ نے 5 منٹ کے لیے اٹھایا تھا، 2 گھنٹے کہاں گئے آپ کو سمجھ نہیں آتی. اور جس کا پھر زندگی میں اور کوئی کام بھی نہ ہو، پلاننگ بھی نہ ہو، تو نیچرلی اس کو تو بہت یعنی اس کے لیے کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے، اس کو لگتا ہے میرا بھی ٹائم اچھا گزر رہا ہے. لیکن سوچیں بزرگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنی نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن یہ دور تھا کہ وہ اپنے لیے اپنی اگلی زندگی کو سنوار سکتے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرتے. تو ان کا جو بڑھاپا ہے نا وہ بھی نیکی سے خالی کر دیا اولادوں نے. تو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے کہ ہمیں تو ان کی وجہ سے برکت ملے گی، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بزرگوں کے بارے میں ایک جو عام تاثر ہے نا کہ ان کو فوراً نکارا کر دو کہ یہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. انہیں چھوئی موئی کا پھول پہلے بنا دو، بعد میں پھر اس پھول کو سنبھالا نہ جائے. تو یہ طرز عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، ان کو ہیلپ بھی دینی چاہیے، لیکن دیکھیے ان سے بہت سی نیکیاں کروائی جا سکتی ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ
کنیکٹیوٹی ان کے توسط سے ممکن ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اسکرین ٹائم زیادہ گزاریں، رشتہ داروں سے بات چیت بھی، اور پھر ان کے میسیجز بھی، پھر باقی چیزیں، پھر اسی طرح سے جیسے نیبرز کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، پھر اسی طرح سے جیسے یعنی ان کے توسط سے بہت ساری یعنی صدقہ و خیرات کے کام ہیں، یہ کام جو ان کے توسط سے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. خاندان کے لوگوں کی لسٹ بنا کے رکھیں، کن کن لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ ان فیملیز سے حال چال پوچھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں جان سکتے ہیں. یہ تو ایک جنرل معاملات ہیں، لیکن یہ کہ بزرگوں کو کوئی ایک بات پتہ چل جائے نا، کہ ایک نیکی کی بات وہ ساروں سے کہتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بار بار ایک بات کرنی ہوتی ہے. تو اگر ایک نیکی کی بات ایک دن میں انہیں دے دیں، اور وہ جہاں جہاں بھی ان کی کالز ہوں یا جہاں جہاں ان کا کنیکشن جڑے وہ کہتے رہیں، تو ان کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور اسی طرح سے پھر یہ کہ ان کو چھوٹا چھوٹا ذکر، اور ظاہر ہے کہ اتنی لمبا وہ سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تلاوت کے ساتھ ان کی ایسوسیشن، کچھ سن لینا، ذکر کر لینا، اس طرح باقی چیزیں ان کی ہیبٹ میں شامل کر لیں، تو اس سے بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاد. السلام علیکم، میرا نام جنت ہے. میرے 2 کوشچنز ہیں. پہلا تو یہ کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انزائٹی اور ڈپریشن میں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی قرآن میں ان کو کام ڈاؤن کرتے تھے. پھر انہیں جو کاؤنسلنگ کے لیے ان کے پاس جو لوگ تھے وہ حضرت خدیجہ، جو ہر سیلف جنہیں ہم لک اپ کرتے ہیں، جو لائک ون آف دا اسٹرانگیسٹ، اور جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جنہیں ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، وہ تھیں. پھر ان کے جو فالوورس تھے یا جو ان کے فیلوز تھے جو انہیں کاؤنسلنگ کرتے تھے، وہ صحابہ میں سے تھے. تو جن کے ورڈز مطلب ہم انہیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں فالو کرتے ہیں. تو ہمارے ارد گرد جس طرح ہمیں انزائٹی ڈپریشن ہوتا ہے یا ہمیں اوور تھنکنگ ہوتی ہے، ہمیں نہیں، لوگ اگر ہمیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمارے دل کو اس ٹائم تک نہیں لگتی. آپ نے پھر بات کی کنیکشن ود اللہ. ہم اگر کنیکٹ کرتے ہیں بٹ ایٹ سم پوائنٹ ہم جس طرح آج کل کا سوشل میڈیا، انسٹاگرام اور یہ سب، ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لائک ہیومنلی نیچر ہے، ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہم جتنا مرضی کوشش کریں کہ ہم رہیں اس چیز پہ اور کنیکٹڈ، اور ہمارا جو اسٹرینتھ ہے وہ رہے اللہ پہ اور توکل رہے، پھر بھی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم وہ جو فیئرز ہیں اور وہ جو اوور تھنکنگ ہے، یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، ہم اس کو کیسے اوور کم کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ اسٹرانگ پرسنالٹی تو نہیں ہے لیکن ہم انہیں فالو کرنا چاہتے ہیں. تو وہ چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم کیسے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں اور ہم کیسے اس چیز کو فالو کریں. جزاک اللہ بیٹا. 2 باتیں ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنسلنگ پہلی وحی پہ ہوئی تھی، باقی کاؤنسلنگ آپ ہی نے کی ہے، کیونکہ وحی آپ پر آتی تھی اور آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ رہ جائے کہ رسول اللہ کی کاؤنسلنگ دوسرے لوگ ہی کرتے تھے. لیکن یہ بات ٹرو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی. اور یہ بڑا ضروری سوال تھا جو آپ نے کیا. دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اچھی دوستی بہت زیادہ نفع مند ہوتی ہے انسان کے لیے، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، دوستی. اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے الولا والبرا، یعنی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. تو یہ یعنی بنیادی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہوتے. اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے وہ چینج اور وہ طریقہ کار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار کیا، جو میں آج کی نشست میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اسے مختصراً بتاؤں گی. جیسے پہلی وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا خلق الانسان من علق، کہ انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے. کیونکہ کرم کا تعلق جو ہے نا وہ اقرا سے جڑا ہوا ہے. آپ زندگی میں ٹھیک رہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس نالج نہ ہو. نالج کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ناگزیر ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. انسان جب علم حاصل کرتا ہے، علم یا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، ان مجالس سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زندگی میں ایک چینج آتی رہتی. دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ
رسول اللہ کو ایک پیکج دیا گیا کہ آپ نے انڈیویجول لائف بسر نہیں کرنی کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی اور آپ کی زندگی کی مصروفیات ہیں، آپ اسکول سے کنیکٹڈ ہیں یا آپ کہیں آپ کی سوشل لائف ہے اور بس ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی زندگی کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا اسلام میں. یہ کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جس کو اسلامی طرز زندگی کہا جا سکے، اسلامک لائف سٹائل کہا جا سکے. اسلامک لائف سٹائل میں یو آر اکاؤنٹیبل اینڈ یو آر ریسپانسبل، کہ آپ ہر جگہ جس مقام پر بھی ہیں آپ کو اپنا رول سیکھنا بھی ہے، پلے بھی کرنا ہے. مسلمانوں کو 5 اوقات میں مسجد کے ساتھ کنیکٹڈ کیا گیا کہ آپ نے ہر اذان کی جواب میں صرف گھر بیٹھ کے جواب نہیں دینا، آپ نے مسجد آنا ہے. کیوں؟ یہ کنیکشن ہے. مردوں کے لیے فرض ہے، عورتوں کی مصروفیات کی وجہ سے ان کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن اجر کا باعث ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں جو لوگ مسجد سے، اسلامک سینٹر سے کنیکٹڈ رہے ہیں وہ ڈسٹریکٹ کم ہوتے ہیں. ہوتے تو وہ بھی ہیں، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتے. کوئی بھی کسی وقت بھی ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے. جس کے ہاتھ میں یہ ریکٹینگل ہے نا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ڈسٹریکٹ ہونے میں. تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے آپ لوگوں کو دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں، آج کل یہ سارے موضوعات ہم رات کے سیشن میں ڈسکس کرتے ہیں. سیرہ ان ڈیجیٹل ایج، جو آپ چاہتے ہو وہ ہمارے یوٹیوب پہ آپ کو مل بھی جائیں گے. اور آج کا بھی جو خاص لیکچر ہے 9 o'clock پہ، وہ بھی اسی ریفرنس سے ہے. اور ویسے تو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے یوتھ کے لیے اور پیرنٹس کے لیے. ہائیلی ریکمینڈیڈ سیشن ہے. اتنی 45 سیشنز ہیں اس کے. آج 3rd جائے گا. جی 3rd، آج 3rd جائے گا. آج 4th جائے گا. اگر آپ کے مس ہو گئے پچھلے 3 لنکس اویلیبل ہیں. اگر آپ اسپرچول ہیلنگ کے گروپ میں بھی ہے جو ہم نے یہاں کا بنا رکھا ہے تو اس پہ بھی ڈیلی لنک آتے ہیں. بٹ ینگ مدرس کے لیے اور یوتھ کے لیے ویری نیڈیڈ لیکچرس. اور جو آپ کوشچن کر رہے ہو نا، ان کے آنسرز اس میں بالکل ہر اینگل سے اللہ کی مہربانی سے آنسر obviously. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی اگر ڈسٹریکٹ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، جیسے ڈیجیٹل فاسٹنگ کی ضرورت ہے. کوئی ایک یعنی آپ کی لینگویج میں ہی بات کروں گی پھر میں. تو ڈیجیٹل فاسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک دن جو ہے نا وہ آپ موبائل کے بغیر اور سوشل میڈیا کے بغیر گزاریں، کہ اس دن پہ آپ ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، ایک دن میں سنور جائیں گے. ریئلی ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیں، ڈیجیٹل فاسٹنگ کریں. اور آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا موبائل آڈٹ کریں. جو کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کرتے ہیں، آپ باقی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی نا، اس میں ایک تعلیم محاسبے کی ہے کہ اپنا حساب کرو. اور یہ دل کی عبادت ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اگر رات کو سونے سے پہلے آپ اپنا آڈٹ کریں نا سوشل میڈیا کے ساتھ مصروفیت کا، ریئلی کم از کم استغفار کرنے کا موقع ضرور ملے گا. اور رات کو استغفار کر کے سوئیں گے تو صبح اٹھتے ہی شاید اسکرین نہ دیکھیں. تو یہ جو اسکرین ٹائم ہے نا، اس کا یعنی اس کو تھوڑا سا نا یعنی اسکرین کو سانس لینے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. یعنی ہم اسے یعنی اس سے بچ کے رہیں. اور اپنی صبح اور اپنی شامیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا دیکھ رہے ہیں. قسم کھا لیں کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کا نام لیے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. آپ نے ذکر کرنا، اپنا نماز ادا کرنی ہے. میں نے دیکھا لوگ نماز ادا کرتے ہی بس دھیان ہی ادھر ہوتا ہے کہ موبائل پہ کیا آ چکا رات پر. تو پہلے وہ دیکھ لیں کہ رات پر سب کچھ کیا ہے. آپ نے صبح 8 o'clock تک کوئی میسج نہیں دیکھنا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. کچھ چیزیں، کچھ وقفے لانے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں کہ آپ لے آتے ہو تو سوشل میڈیا سے بھی. اور دنیا میں یہ نہیں کہ مسلمس، نان بلیورز اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں، کیونکہ سب لوگ جو ہے وہ اس چیز کو فیس تو کر رہے ہیں نا کہ جنریشنز میں جو چینج آ رہی ہے اور لوگوں کی یعنی فزیکلی جو چینج آ رہی ہے، جو مینٹلی لوگ اپسیٹ ہو رہے ہیں، اسپرچولی جتنا لوگ اپسیٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں بہرحال کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ، نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو، تو کسی دائرے کے اندر تو رکھنا نا سوشل میڈیا کو. میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ سوشل میڈیا پہ بالکل کچھ نہ کریں، لیکن سوشل میڈیا کے بارے میں ضرور اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے
کہ میں جو دیکھوں کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اگر ایک ہی سوال کر لیں تو کافی ہر جگہ پہ آپ کو یعنی تھوڑا تھوڑا رکاوٹ فیل ہونی شروع ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے. بہرحال علم کی مجالس سے جڑ کے رہنا. اور دیکھیں ہم بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم بات چیت کرتے ہیں تو بندے کا ذہن سوچنے لگ جاتا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جی, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس چیز پہ جمنے کے لیے جب تک دوست نہیں بدلتے نا, دوستی بہت بڑی چیز. الٹیمیٹلی کہ آپ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں پہ گفتگو ہی اور ہوتی ہے نیچرلی. یہ وہاں سے چینج آتی ہے. ہمارے بزرگ دعائیں کیا کرتے تھے. ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ تھے جو لیلۃ القدر میں دعا کر رہے تھے, یا اللہ مجھے اچھا دوست عطا کر دے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ فرگیونیس کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا, مطلب وہ, اور کوئی انہیں بات کہتا تھا تو وہ جواب نہیں دیتے تھے, خاموش رہتے تھے. تو جس طرح آج کل ہر ایک کا ہی ٹیمپرامنٹ, ہمارا بھی, ہر ایک کا, ایون چھوٹے بچوں کا بھی ٹیمپرامنٹ بہت شارٹ ہو گیا ہے. لائک ہم اگر فرگیو بھی کرتے ہیں, اگلا سیشن, آگے سیشنز آ رہے ہیں اگلے, تو انشاءاللہ ہم فارگیونیس پہ تب بات اگر ہم کریں. فرگیو اگر کر بھی دیں, فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ہاں اللہ کے لیے میں نے یہ چیز کر دی ہے یا مطلب معاف کر دیا ہے, بٹ وہ سرٹن کوئی چیز کچھ نہ کچھ آپ کے دل میں رہ جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایٹ فرسٹ اس کو معاف نہیں کیا, اور وہ جو دل میں رہ جاتا ہے اس کو آپ کیسے نکالیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں کہتے ہیں نا فارگیو کرو, تو وہاں کہتے ہیں فارگیو اینڈ فارگیٹ. تو اگر آپ فارگیٹ نہیں کرتے نا تو اس فارگیونیس کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ فارگیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم یعنی اس کے بارے میں پورے طریقے سے کنونس نہیں ہوتے. جب آپ کسی کو فارگیو کرتے ہو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو وہ فارگیونیس ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس کو دل میں رکھنے کا نقصان زیادہ بڑا ہے. آپ دیکھیں, آپ کسی کی بات دل میں رکھتے ہو تو اس کے لیے کوئی آسانی ہوتی ہے, اس کو سنبھالنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, اس پہ وقت لگانا پڑتا ہے, ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ٹھاک آپ کو کینہ یا بغض پالنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جتنا اپنا بچہ پالنے کے لیے کرنی پڑتی ہے. ریئلی کسی سے کوئی بغض رکھنا آسان ہے؟ دشمنی رکھنی کون سا آسان ہے؟ تو دشمنی یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے, نقصان دہ ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور انسان جب یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو جو بات کہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا, اس کو سوچے تو معافی کرنی آسان ہو جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے؟ تو اگر آپ کی نظر ایسی ہوتی کہ اللہ مجھے معاف کر دے, کہ میں اس لیے معاف کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کل کو مجھے معاف کر دے, تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی. صرف فارگیو نہیں کرتے, آپ فرگیٹ بھی کر دیتے کہ لیو اٹ, میں اس چکر سے نکل جاؤں. جزاک اللہ خیر.